السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین اور سامعین، اللہ رب العزت بندوں کو شیطان کے ڈورے جو ڈالنے کا انداز ہے، طریقہ ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ اہم نکات اور تدبیریں بتائی گئی ہیں، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ موضوع جو ہے شروعات ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے متعلق۔ سماعت فرمائیں کہ اگر انسان کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہو تو وہ ان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ چھپے ہوئے جسمانی دشمن تو نقصان دینے والے ہوتے ہی ہیں، مگر روحانی دشمن ان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر جان چلی جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اگر روح پر حملہ ہو تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ انسان کا پہلا بڑا دشمن دنیا کی محبت ہے، تو اس کا تذکرہ پہلی نشست میں ہو چکا ہے، اور آج کی اس موضوع جو ہے آپ کے روبرو جو پیش کیا جا رہا ہے وہ شیطان کے بارے میں تفصیل جو ہے آئندہ آنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہ سورہ فاطر کی 6ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ شیطان ایسا بدبخت اور مردود ہے کہ وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور خدا کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ ہمیں اس دشمن کے مکر و فریب کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرا پتہ چل گیا ہے تو پھر وہ اس گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ پکڑا جائے گا۔ اسی طرح جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ میرے مکر و فریب سمجھ چکا ہے تو وہ بھی اس سے نا امید ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کے جال کام نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، یہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ لے کر پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ شیطان کیسے کیسے انسان کو ورغلاتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کی پوری ہسٹری بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سورہ کہف کی 50ویں آیت ہے۔ اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے بڑی عبادت کی، زمین کے ہر چپے پر اس نے سجدے کیے، حتیٰ کہ
اس کو بڑا قرب ملا، کثرت عبادت کی وجہ سے اس کا نام طاؤس الملائکہ پڑ گیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے خلیفہ ہوں گے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا تم سجدہ کیوں نہیں کیے؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، مجھے اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا فوقیت مجھے ہے، تو میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے بہتر ہونے کی یہ توجیہ تو پیش کی کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، گویا ان میں بلندی کی طرف رجوع ہوتا ہے، جبکہ اس آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی جو ہے پستی میں ہوتی ہے، نیچے کی طرف گرتی ہے، اس لیے میں بلند مرتبہ ہونے کے باوجود پست مرتبہ چیز کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سجدے کا انکار کر کے شیطان نے دو کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے اجماع کی مخالفت کی اور پوری دنیا میں اجماع کا پہلا مخالف بنا۔ دوسرے لفظوں میں وہ پوری دنیا میں سب سے پہلا غیر مقلد بنا۔ سارے فرشتے ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو فرما دیا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، مگر میں نہیں، میں کسی کو کیوں مانوں؟ میں نہیں مانتا، میں تو وہ کام کروں گا جو میرے دل میں آئے گا۔ اور اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے برا قیاس کیا۔ اس نے قیاس کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، حالانکہ بہتر تو وہ ہوتا ہے جسے پروردگار بہتر کہے، مگر وہ دھوکہ کھا گیا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اسے اس وقت کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ اسے اس وقت میں کا نشہ تھا۔ شراب کا نشہ چھوٹا ہوتا ہے اور میں کا نشہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پروردگار عالم نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، پس تو مردود ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہہ دی، فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یعنی قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے پھٹکار دیا تو اس کے برے انجام سے فرشتے تھر تھر کانپنے لگے۔ شیطان بدبخت اور مردود ہے، وہ اس وقت بھی یہ باتیں سن رہا ہوگا اور اسے غصہ بھی آ رہا ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے غصہ آئے۔ جب ہم نے پروردگار کی پناہ مانگی ہے تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ اتنے بڑے عبرتناک انجام کے باوجود کہنے لگا اے اللہ، آپ نے مجھے اپنے دربار سے پھٹکار تو دیا ہے، اب میری دعائیں تو قبول کر لیجئے۔ یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ چونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، اس لیے اس کو یہ نکتہ معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت رحمت
کی بھی ہے اور ایک صفت غضب کی بھی ہے، اور دونوں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ عین غصے کے عالم میں بھی اللہ تعالی رحیم ہوتے ہیں، لہٰذا اگرچہ وہ اس وقت مجھ سے غصے اور جلال میں ہیں مگر رحمت کی صفت بھی ہے، چنانچہ اس نے دعا مانگی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، انک من المنظرین، بے شک قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت شیطان جیسے مردود کو غصے اور جلال کے عالم میں مہلت دے دیتے ہیں تو اسے امت محمدیہ کے غلام تو اگر اللہ سے خوشی کی حالت میں مہلت مانگے گا تو اللہ تعالی تجھے مہلت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے۔ شیطان نے سوچا کہ آدم کو تو جنت میں جگہ مل گئی ہے اور میں راندہ درگاہ بن گیا ہوں، اس لیے کسی نہ کسی طرح ان کو جنت میں سے نکلوانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ اس کے پاس وقت کی تو کوئی کمی نہ تھی، اسے بس ایک ہی کام تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کس طریقے سے ان کو جنت سے نکلوا سکتا ہوں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو یقین دلانا مشکل ہے، لیکن ان کی اہلیہ تو ایک عورت ہیں، میں ان کے سامنے جا کر قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو گے مگر فلاں درخت کے پھل ہرگز نہ کھانا۔ شیطان اماں ہوا کے پاس گیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ کو ایک ایسا کام بتاؤں جس کو کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گی، کوئی آپ کو نکال ہی نہیں سکے گا، اور تمہیں ایسی ہی شاہی جو ہے ملے گی کہ جو کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ شیطان نے جب یہ خیال دل میں ڈالا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رب کریم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس لیے ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا تو شیطان پیچھے نہ ہٹا بلکہ ایک اور پوائنٹ لے کر آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ جب آپ کو اللہ تعالی نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اس وقت آپ فلاں درخت کے قریب کھڑے تھے اور اللہ تعالی نے تو خاص اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، ایسے تو اور کئی درخت ہیں، آپ خاص اس درخت سے نہ کھائیں بلکہ اور درخت سے کھا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وقاسمہما، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں۔ وقاسمہما، اس نے قسمیں کھائیں۔ جب کوئی قسمیں کھا کھا کر بات کرے تو دوسرے بندے کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے، اب تو وہ قسمیں کھا رہا ہے، لہٰذا جب اس نے بار بار قسمیں کھائیں تو اماں ہوا کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جنت ہے اور یہاں اللہ کا قرب ہے، اگر ہم اس درخت کا پھل کھا بھی لیں گے تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب نصیب رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل
کھانے کو تیار ہو گیا اور کھا لیا۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خاص اس درخت کا پھل کھانا نافرمانی ہے، اس کے علاوہ اور درختوں سے پھل کھانا نافرمانی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر معصیت کا ارادہ نہیں پایا۔ یعنی ان کے دل میں یہ بات نہ تھی کہ یہ ہے بھی اللہ کی نافرمانی اور میں نے کرنی بھی ضرور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور پروردگار عالم نے فرمایا، اے آدم، اب آپ کو اس سے نیچے اترنا پڑے گا، جنت سے باہر ہونا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا۔ وہ پہاڑی سرسبز تھی اور اس پر باغات بھی تھے، اور اماں حوا کو افریقہ کے ممالک میں اتارا گیا۔ وہ جگہ بنجر تھی کیونکہ وہ اس ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کا سبب بنی۔ دونوں کو ایک دوسرے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جدائی میں روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ دونوں 300 سال تک روتے رہے۔ بالآخر ادھر سری لنکا سے حضرت آدم علیہ السلام چلے اور افریقہ سے اماں حوا چلیں۔ میدان عرفات کے ایک پہاڑ جبل رحمت پر ایک طرف سے حضرت آدم علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسری طرف سے اماں حوا اوپر چڑھیں۔ اس پہاڑی پر دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ اس پہاڑ کو جبل رحمت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بیت اللہ شریف کی طرف چلیں۔ چنانچہ جب وہ دونوں عرفات سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے تو انہوں نے مزدلفہ میں رات گزاری۔ مزدلفہ جو ہے چادر کو کہتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس ایک بڑی چادر تھی اور دونوں میاں بیوی اس ایک ہی چادر کے اندر جو ہے سو گئے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، ادھر ہی اماں حوا کی وفات ہوئی۔ جس جگہ پر ان کی وفات ہوئی اس شہر کا نام جدہ پڑ گیا۔ جدتن یعنی دادی کو کہتے ہیں۔ اماں حوا کی قبر جدہ شہر میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اتنی تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان ہمارا بھی جو ہے ازلی دشمن ہے اور ہمارے باپ دادا کا بھی دشمن ہے، ہماری اس سے خاندانی دشمنی ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نہیں بہکایا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ میری باتوں میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ اس لیے پہلے اماں حوا کو کہا اور ان کو بہکایا، کیونکہ عورت کے اندر یہ کمزوری ہے کہ یہ بیچاری پھسل جاتی ہے، بہت جلدی پھسل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو شیطان سے ذاتی دشمنی تو ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں شیطان کے ساتھ نفرت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز میں تذکرہ فرمایا۔ قرآن عظیم الشان کا یہ حسن و جمال ہے کہ جہاں اثر پیدا کرنا ہوتا ہے وہاں ایسے نکات لائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات
یاد دلانے کے لیے تو بھی عجیب انداز اپنایا۔ فرعون کے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کی داستانیں مشہور ہیں۔ وہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا فرعون، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے تو فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورت بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو چھوٹے بچوں کو قتل کرتا تھا اور چھوٹی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، مگر قرآن مجید میں بچوں کے بجائے بیٹوں اور بچیوں کی بجائے عورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یوں کہیں کہ اس نے تمہارے مردوں کو مارا تو اتنا غصہ نہیں آتا، اور اگر کہیں کہ تمہارے معصوم بیٹے کو مارا تو طبیعت میں زیادہ غصہ آتا ہے کہ اچھا وہ معصوموں کو قتل کرتا تھا۔ اسی طرح اگر یوں کہیں کہ اس نے تمہاری معصوم بچی کو زندہ رکھا تو اتنا غصہ نہیں آتا، اور اگر کہیں کہ اس نے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا تو عورت کی عزت، حرمت، عصمت اور غیرت فوراً آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ہماری عورتوں کو اس نے زندہ رکھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس کے دل میں غیرت آئے، اور بچی کے لیے بنت کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے عورت کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس کی غیرت ابھرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنی تھی، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ینزع عنہما لباسہما، اتروائے ان سے ان کے کپڑے۔ تو شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے کا یہی ایک اچھوتا انداز ہے۔ یہی بات آپ کو ایک مثال سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ فرض کریں کہ آپ کے والدین کسی کے گھر میں ہوں اور کوئی بندہ آ کر گھر والوں سے کہتا ہے کہ ان کو باہر نکال دو، اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں نے تو میرے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلوا کے باہر نکلوا دیا، تو سن کر آپ کو اتنا غصہ آئے گا، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات پر آئے گا کہ اگر کسی کے ماں باپ کو کوئی پکڑے اور کوئی بندہ آ کر ان سے کہے کہ ان کو بے لباس کر دو۔ اب اگر کسی کو بتایا جائے کہ تیرے ماں باپ کو دشمن نے پکڑا تو تھا، لیکن اس آدمی نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا لباس بھی اتار دو، تو بتائیں کہ اس کے بارے میں اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دونوں باتیں بتلا دیں تاکہ معلوم ہونے پر طبیعت میں غصے کی لہر دوڑ جائے اور میرے بندے میرے بن کر رہیں اور شیطان کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو بھائیو، یہ شیطان کے فریب سے بچنے کے تعلق سے اسی موضوع پر بات چل رہی ہے۔ اس کی یہ پہلی کڑی ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر بن جائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز اس کی اگلی کڑی کل انشاءاللہ العزیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔